تک یہ یادگار باقی ہے، یہ سنت چلتی چلی آ رہی ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. انہوں نے اگر اللہ کے قرب کے لیے اپنا بیٹا قربان کرنے سے بھی گریز نہیں کیا تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خوشی خوشی جانور ذبح کرنا چاہیے، پوچھ پوچھ کے نہیں. کیونکہ عام طور پر لوگ اس بارے میں اتنے مسئلے پوچھتے ہیں، اتنی بحث کرتے ہیں، اتنی کھود کرید کرتے ہیں. اچھا میری اتنی آمدنی ہے، مجھ پہ بھی ہے، میرے پاس اتنا زیور ہے، مجھ پہ بھی ہے، میں کروں یا نہ کروں، شوہر اجازت نہیں دے رہا، کیا کروں، بچوں کی تعلیم ہے، فلاں ہے، فلاں. سب باتیں ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب ہمارا کسی چیز کے اوپر دل آ جاتا تو ہمیں کبھی کچھ سوچا؟ کبھی کسی عزیز کو، کسی پیارے انسان کو تحفہ دینے کی بات آتی تو ہم اس وقت یہ ساری باتیں سوچتے ہیں؟ نہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی کا کوئی خاص نصاب کسی قرآن پاک اور کسی حدیث میں ہمیں نہیں ملتا کہ وہ شخص قربانی کرے جس کے پاس اتنا اور اتنا مال ہو. زکوٰۃ کا تو نصاب ملتا ہے نا، کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا اس سے زیادہ اور اس پر سال گزر چکا ہو. لیکن جب آپ قربانی کے باب میں دیکھتے ہیں کہ کتنے مال والے پہ قربانی ہے تو کچھ نہیں ملتا. کیوں؟ اس لیے یہ تو ایک محبت کا اظہار ہے. ہمارے ہاں کچھ سالوں سے محبت کے اظہار کے لیے ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، وہ بھی ساتھ ہی آ رہا ہے اور امتحان ہے. اور ویلنٹائن ڈے میں کبھی کسی نے مسئلہ نہیں پوچھا کہ یہ منائیں کہ نہ منائیں. کسی نے نہیں آ کے پوچھا کہ میری آمدنی اتنی ہے، کیا میں پھول خریدوں کہ نہ خریدوں، بھیجوں کہ نہ بھیجوں، کارڈ خریدوں یا نہ خریدوں. بغیر کسی سے مشورہ کیے، چاہے ادھار پیسے لینے پڑے. یعنی جو منانے والے ہیں، یہ جن کے دل میں وہ خاص شوق اور چاہتے ہیں، وہ اپنی ان چاہتوں کے اظہار کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ وہ پیسہ کہاں لگا رہے ہیں یا برباد کر رہے ہیں. لیکن اللہ کی راہ میں دینے والے پتہ نہیں کیوں اتنا زیادہ سوچتے ہیں اور اتنا پوچھتے ہیں، اور قربانی کے موقع پر تو زیادہ ہی پوچھتے ہیں. جیسے بنی اسرائیل نے گائے ذبح کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ سوال کر ڈالے تھے، تو مجھے لگتا ہے وہ بنی اسرائیل والی جو خصلت ہے وہ گئی نہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ میں وسعت ہے، استطاعت ہے، کر سکتے ہیں کر لیں، نہیں کر سکتے تو چپ رہیں، اور ایک دوسرے کو کرٹیسائز بھی نہ کریں. کرنے والا فخر نہ جتائے اور نہ کرنے والے کو برا بھلا نہ کہے. اس لیے قربانی کی اصل حقیقت کیا ہے کہ یہ محبت کا اظہار کا ذریعہ ہے. اٹس اے ٹوکن آف لو، اور ایک تعلق جو آپ کا اللہ تعالی کے ساتھ ہے. کیونکہ اس دن جو خون بہایا جاتا ہے تو اس کا ایک قطرہ جو زمین پہ گرتا ہے وہ بظاہر ضائع ہوتا نظر آتا ہے، لیکن اللہ پاک کے خزانے میں چلا جاتا ہے. وہ اس کا قدردان ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا خاص طور پر ذکر کیا ہے. ان کو یہاں 2 دفعہ اس واقعے کے اندر محسن کہا گیا ہے. تو قربانی اصل میں کون کرتا ہے؟ جو محسن ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا تھا کہ وہ اللہ کے دوست تھے. تو ایک دوست اپنے دوست کے لیے جو تحفہ پیش کر رہا ہے محبت کا، وہ کیا ہے؟ بیٹے تک کو قربان کرنے کی بات پہ کوئی بھی نہ اپنے آپ کو کوئی ملال ہے نہ بیٹے کو، کوئی دل میں دوسرا خیال نہیں جاتا. اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کو جزا کیا ملی. کتنے پیغمبر گزرے ہیں، لیکن درود شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ان کا نام بھی آتا ہے. ایسا نہیں کہ دوسرے پیغمبروں کی شان کم ہے، وہ بھی اپنی اپنی جگہ بہت بلند ہے، لیکن جو مقام ابراہیم علیہ السلام کا ہے باقی پیغمبروں میں وہ سب کے سامنے ہے، جانا پہچانا ہے. اور یہ قربانی اور یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالی سے دوستی اور محبت اور اس کی اطاعت کے اظہار کے طور پر جو بھی ہمارے پاس ہے وہ ہم بغیر تنگ دلی کے، بغیر کسی
پریشانی کے پیش کریں، وہ معاملہ اس کے ساتھ رکھیں. دیکھیں کہ جو تحفہ دکھا دکھا کے کیا جاتا ہے یا احسان جتا کے کیا جاتا ہے، وہ تحفہ نہیں، وہ دین کہلاتا ہے. کہتے ہیں نا دین چڑھایا. تو ہمیں اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی کرنا ہے وہ دین نہیں چڑھانا. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں، وہ لینے والا اس کو قرض حسنہ بولتا ہے. لیکن ہمیں کس طرح دینا ہے؟ اور پھر یہ کہ اپنے ہی لیے دینا ہے نا، پھر پلٹ کے واپس ہی آنا ہے، اس میں رکھنا کوئی نہیں ہے. تو اس لیے جو دے سکتے ہیں وہ دے دیں، اور بہت زیادہ لمبی چوڑی بحثوں میں نہ پڑیں کہ قانونی لحاظ سے کون کرے اور کون نہ کرے. یہ ہر شخص اپنا جائزہ خود لے. اور پھر خاص طور پر جب کرنے لگیں تو اپنی نیت اللہ کے لیے خالص کر لیں، اس میں دکھاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، اس کا بار بار تذکرہ نہ ہو کہ میں نے 1 کی 2 کی 5 کی اتنا کیا. نہیں، بس جو کر سکتے ہیں کر لیں. کسی نے یہ سوال کیا ہوا ہے کہ قربانی کرنا سنت ہے یا استطاعت پر واجب ہو جاتی ہے. اصل میں میرے نزدیک یہ سنت اور واجب کا جو کانسیپٹ ہے یہ ارریلیونٹ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ملا تھا قربانی کرنے کا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ لازمی حکم ہے یا اس میں کوئی چھوٹ بھی ہے؟ قربانی کرنے کے لیے کیا صاحب نصاب ہونا ضروری ہے؟ صاحب نصاب سے مرادی کہ 7.5 تولے سونا ہو اور پھر اسی طرح چاندی؟ کوئی ضروری نہیں ہے. بعض لوگوں کو شوق ہی نہیں ہوتا سونا رکھنے کا، لیکن ویسے ان کے پاس مال ہوتا ہے کہ وہ قربانی کر سکتے ہیں. تو یہ تو شوق کی بات ہے، تو محبت کی بات ہے. کیا جس پہ زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی بھی فرض ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو. تو ظاہر ہے کہ جس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کو قربانی بھی دینی چاہیے. لیکن اصل بات ہے کہ قربانی تو قرب سے نکلی اور قربانی کی جائے گی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے بسہولت، اس کے پاس اپنے مہینے کا باقی خرچہ چلانے کے لیے پیسے ہیں، بچوں کی فیس ہے، یعنی وہ اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد اگر اتنی رقم پاتا ہے کہ جس سے قربانی کر سکے تو اسے قربانی کر لینی چاہیے. اور ان جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اس کے پاس سونا کتنا اور چاندی کتنی اور پیسہ